پھیلا رہا ہے، ہوں، تو زمین پہ رینگنے والے جی جانور بالکل اور سمندر کی مچھلیاں، ہوا کے اندر جو بھی زی روح ہے وہ سب کے سب، اور سارے آسمان والے اور سارے زمین والے ایسے شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یعنی وہ جو ایک اچھا کام انجام دے رہا ہے، تو اللہ کی یہ مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا گو ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے کہ جس کے اندر آج کی یہ حدیث جو ہے وہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ یہ تیسری حدیث کہ من تعلم للہ عز وجل، جو اللہ کی خاطر سیکھنا چاہے، تعلیم حاصل کرنا چاہے، نالج پیدا کرنا چاہے، وعمل وعمل للہ، اور اللہ کی خاطر وہ عمل بھی کرے، وعلم للہ، اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ دوسروں کو سکھائے بھی، دعا فی ملکوت السماوات عظیما، تو جو آسمان میں ایک عظیم مخلوق آباد ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے ایسے طالب علم کے لیے دعا گو ہوتی ہے، اللہ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ راوی جو ہے وہ حضرت سے سوال کرتا ہے، کیونکہ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ قیلا تعلم للہ وعلم للہ، کہا گیا کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرو، اور اللہ کے لیے دوسروں کو تعلیم دو، یعنی علم حاصل کرنے میں اور علم کو بانٹنے میں، دونوں میں جو ہے وہ اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ صرف اور صرف رضا پروردگار کی خاطر جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور رضا پروردگار کی خاطر جو ہے وہ دوسروں کو اچھائیوں کی تعلیم دینا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو دنیاوی اغراض ہوتی ہیں، دنیاوی جو مقاصد ہوتے ہیں، ان دنیاوی اغراض اور دنیاوی مقاصد کے تحت جو ہے وہ انسان کو بچنا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس علم کے ذریعے سے وہ جاہلوں کے اوپر فخر و مباحثت کرنا چاہتا ہے، علماء سے بحث اور مجادلہ کرنا چاہتا ہے، یا جو ہے وہ استہزاء کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سارے وہ جذبے ہیں کہ جن کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر جو ہے احادیث کے اندر لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو علم اگر حاصل کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے حاصل کیا جائے، اور علم اگر کسی کو دیا جا رہا ہے، کوئی علم کی تعلیم کسی کو دے رہا ہے، تو معلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں دنیا کے کسی فائدے کو اپنے ذہن کے اندر نہ رکھے کہ دنیاوی فائدے کی خاطر جو ہے ہم کسی کو کچھ سکھائیں گے، نہیں، بلکہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ رضائے پروردگار جو ہے وہ مد نظر رہنا چاہیے، کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مدد کی خاطر جو ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے ہم اس چیز کو انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ تعلیم کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے احادیث ہیں، ذیل میں اگر احادیث کے دفتر کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں احادیث، ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس سلسلے کو جو ہے ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور دھیرے دھیرے جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے، کہ جس سے جو ہے
ہمارے لیے سب سے پہلے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ہمارے دین نے اسلام تعلیم کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم جو ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے، للہیت نہ پائی جائے علم کو حاصل کرنے میں یا علم کی تدریس کرنے میں، تو بہرحال جو ہے وہ بہت ہی افسوس کا پہلو ہے کہ انسان جو ہے اس علم کے ذریعے سے اپنی دنیا کو حاصل کرے یا علم کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر فخر و مباحث کرے یا دوسروں سے بحث اور مجادلے کی خاطر جو ہے کسی چیز کو سیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز اگر معلوم ہو گئی ہے تو اب وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے، انسان جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس کا جو ہے اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ ہاں میں بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ اغراض اور مقاصد جو ہیں اگر سیکھنے میں شامل ہیں تو یہ قطعاً جو ہے الہی اغراض و مقاصد نہیں ہے، ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، صرف اور صرف غرض اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ کی معرفت کے لیے جو ہے سیکھ رہے ہیں، خدمت کرنا ہے ہم کو دین کی، اس کی خاطر ہم سیکھ رہے ہیں، اپنے شعور کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی معرفت کو ہم اپنا بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ عمل کے اندر جو ہے وہ ویسی کیفیت نمایاں ہوگی۔ عمل جو ہے وہ معرفت کا تابع ہوتا ہے، جیسی معرفت ہوتی ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ بھائی آپ دیکھیے کہ بہت سے افراد تھے جنہوں نے اسلام کے سلسلے میں خدمات انجام دی ہیں، میدان جنگ کے اندر جو ہے جہاد کیا ہے، لیکن کسی ایک کی ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری نہیں ہے، عبادت ثقلین سے وزنی نہیں ہے۔ ایک جناب امیر کی ذات ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری، یعنی کیا مقصد ہے کہ جناب امیر مسلح عبادت کے اوپر اگر ہے تو عبادت بھی معرفت کے تحت انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور غرض نہیں ہوتی، اور اگر میدان جنگ میں بھی ہیں اور دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ مقابلہ بھی جو ہے وہ معرفت کے تحت ہے، اللہ کی خوشنودگی کے تحت ہے، وہ اصل معرفت کا مسئلہ ہے، اور معرفت بغیر علم کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے اتنا کوشش کر سکتا ہے، اتنا کوشش کرنا چاہیے اس کو، اور آپ یہ دیکھیے کہ بھئی یہاں تو یہ کہہ دیا گیا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر کی تک جانے تک، جب تک کہ تم اس دنیا کے اندر ہے اس وقت تک تم کو اپنی معلومات کے اندر اضافہ کرنا ہے، جتنی جتنی زیادہ معلومات بڑھتی جائے گی اتنا اتنا جو ہے وہ تمہاری معرفت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ بہرکیف یہ فضائل علم کے حوالے سے جو ہے یہ چیزیں تھیں، گزشتہ جو بحث ہم لوگوں کی چل رہی تھی اور جو اسباب اور عوامل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر مختلف جذبے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں فطری طور کے اوپر، اس کے نیچر کے اندر جو ہے یہ اللہ نے جذبے رکھے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر انسان کے اندر تحقیق کا جذبہ، ریسرچ کا جذبہ جو ہے وہ پیدائشی طور کے اوپر پایا جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ چیزیں کہ جن کی واقعیت کو نہیں جانتا ہے، جن کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، ان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، ان کی واقعیت سے آگاہی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ باخبر ہو جائے، جان لے کہ اس کے اسرار کیا ہے، اس کے راز کیا ہیں۔ تو یہ ایک فطری جذبہ ہے انسان کے اندر۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جو ہے وہ دوسرا جذبہ جو وہ پایا جاتا ہے کہ وہ فطری طور پہ انسان چاہتا ہے کہ وہ فائدے کو حاصل کرے اور نقصان سے بچے۔
یہ بھی ایک انسان کا فطری جذبہ ہے. کوئی آپ ایسا انسان لے کر آئے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں فائدے کو دوست نہیں رکھتا ہوں، نقصان کو دوست رکھتا ہوں. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ میدان ہو، ہر میدان کے اندر جو ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ حاصل ہو. نقصان کی جانب جو ہے خود بخود جو ہے وہ انسان نہیں بڑھنا چاہتا ہے. تو یہ فائدے کا مسئلہ یہ ایک دوسرا جذبہ ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے. جس طرح سے مطلب فطرت انسانی اور انسان کے نیچر کے اندر ایک تیسری چیز پائی جاتی ہے کہ انسان خوبصورت چیزوں کو، جو باکمال شخصیتیں ہیں، ان کو پسند کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ جو بے کمال ہیں، جن کے پاس کمال نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے کردار نہیں ہے، کوئی کیریکٹر نہیں ہے، ان کو پسند کرے. نہیں، فطری طور کے اوپر اللہ نے یہ اس کے اندر جو ہے یہ جذبہ رکھا ہے، نفس انسانی کے اندر جو اللہ نے قوتیں بخشی ہیں. سورہ شمس کی یہ آیہ کریمہ جو ہے آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ اللہ نے جو مختلف قسمیں سورہ شمس میں کھائیں، سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم، چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور پھر جو ہے وہ نفس کی قسم کھائی، یعنی جان کی قسم، انسان کی جان کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس جان کی قسم، اس نفس کی قسم کہ جس کو اللہ نے درستگی کے ساتھ پیدا کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے اس نفس کو، اس جان کو سکھا دیا. الہام کے معنی ہوتے ہیں سکھا دینا، سکھا دیا کہ کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا چیزیں بری. فجورہا و تقواہا، یعنی کن چیزوں سے انسان کو بچنا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس دنیا میں اگر انسان ان چیزوں کو انجام دے گا تو بدبخت ہو جائے گا، شقی ہو جائے گا، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ انسان اگر ان کو حاصل کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ بہرحال اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، سعادت مند رہے گا، اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو آخرت کہا جاتا ہے، جہان آخرت، اس کے اندر بھی جو ہے کامیاب اور کامران رہے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے جو ہے الہام کر دیا، یعنی سکھا دیا کہ کیا چیزیں نفس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہیں اور کیا چیزیں نفس کے لیے خراب ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح وہ پائے گا کہ جو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے، اپنی جان کو، اپنی روح کو جو ہے وہ آلودگیوں سے دور رکھتا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نقصان میں وہ شخص رہے گا کہ جو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے. جو استعداد، جو صلاحیتیں اللہ نے اسے عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو وہ برباد کر دے، ضائع کر دے، تو ایسا انسان جو ہے وہ قیامت میں جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو فطری طور کے اوپر اللہ نے انسان کے نیچر کے اندر یہ چیز ڈالی ہے، انسان میں یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھائیوں کو دوست رکھتا ہے، برائیوں سے پرہیز کرتا ہے. جو حسین چیزیں ہیں، خوبصورت ہیں، ان کو پسند کرتا ہے فطری طور کے اوپر، اور جن کے اندر حسن نہ پایا جائے، چاہے وہ ظاہری حسن ہو چاہے وہ شخصیت کو حسن پایا جائے مسئلہ ہوتا ہو، جیسے کہ کردار کا مسئلہ آئے گا، کردار کے اعتبار سے خامیاں پائی جاتی ہیں، تو ایسی شخصیتوں سے انسان جو ہے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے گا. تو نیکی کو انجام دینا، اچھائیوں کو دوست رکھنا، فطری طور کے اوپر انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے گا. انسان جو ہے فطری طور کے اوپر چاہتا ہے کہ ان کاموں کو انجام دے. ویسے ہی مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی روح کے سکون کے لیے چاہتا ہے کہ عبادت کرے.
پرستش کرے. اب جب ایک انسان جاہل ہوتا ہے اور وہ غلط ماحول کے اندر اس کی تربیت ہوئی ہے، غلط ماحول میں پروان چڑھا ہے، اور اس کو نہ پتا ہو کہ اس کا معبود حقیقی کون ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے وہ خدا کے مقابلے میں کسی غیر خدا کو بیٹھا دیتا ہے، کسی اور کو جو ہے وہ خدا مان لیتا ہے. لیکن پرستش کا جذبہ، عبادت کا جذبہ، یہ بہرحال فطری ہے. چاہتا ہے انسان کہ ایک بزرگ و برتر شخصیت کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اپنے آپ کو اس کے سامنے تسلیم کرے، اس کی عظمت کا اعتراف کرے. اب یہ افسوس کا پہلو ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سے پست چیزوں کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانے لگتا ہے اور ان کو جو ہے اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے. لیکن بعض انسان ہیں کہ جو یہ فطری جذبہ ہوتا ہے، اس فطری جذبے کی رہنمائی کی بنا کے اوپر وہ معبود حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک پیاسا انسان ہے تو وہ اپنی پیاس کو ختم کرنے کے لیے تک و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. کبھی اس کو صاف اور شفاف پانی مل جاتا ہے اور وہ صاف اور شفاف پانی جو ہے اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے. تو اب یہ صاف اور شفاف پانی پینے کے بعد انسان جو ہے ایک اپنی روح کے اندر شادمانی محسوس کرتا ہے، اپنے نفس کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن اسی کے برخلاف جو شدت عطش سے پریشان ہے، بے پناہ جس کو جو ہے پیاس لگ رہی ہے اور اس کو صاف اور شفاف پانی نہ ملے، تو معلوم ہوا کہ وہ آلودہ اور گندا پانی اور غلیظ پانی جو ہے وہ صاف اور شفاف پانی کی جگہ کے اوپر استعمال کر لیتا ہے اور اپنی تشنگی کو اس سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے. ویسے ہی مسئلہ ہے کہ جو دین کے حوالے سے ہے، نفس انسانی، فطرت انسانی جو ہے وہ دین کی طلب رکھتا ہے. نفس انسانی جو ہے وہ اس کی تقدو میں رہتا ہے، اس جستجو میں رہتا ہے کہ اس کے پاس ایک دین ہو. اب کبھی انسان جو ہے وہ فطرت کی صحیح آواز کو سن لیتا ہے اور صحیح دین تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی فطرت کی آواز کو نہیں سن پاتا ہے اور صحیح دین تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اس کے اسباب اور عوامل جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے کہ غلط ماحول، غلط افراد کے درمیان رہنا، غلط دوستوں کے ساتھ رہنا، غلط لٹریچر کو پڑھنا، غلط جو ہے کتابوں کو پڑھنا، غلط شخصیتوں سے متاثر ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فطرت کو زنگآلود کر دیتی ہیں. ورنہ اگر ایک انسان کو تنا چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان جو ہے وہ اپنی فطرت کی آواز کو سنے گا اگر فطرت کے اوپر اس کی غبار نہیں پایا جاتا ہے. تو بہرحال دین کا جذبہ، جس کو ہم حس دینی کہتے ہیں، یعنی دین کا احساس، دین کی تشنگی، دین کی پیاس، اس دین کی پیاس میں ہر انسان مبتلا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کو دین کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، کچھ ہیں کہ جو بہرحال دین کے متعلق تحقیق کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور صحیح دین تک پہنچ جاتے ہیں. کچھ ہیں کہ جو خرافات کو دین سمجھ لیتے ہیں. افسوس کی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس احسان کو فراموش کرے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک مومن گھرانے کے اندر ہم کو پیدا کیا، ایک شیعہ گھرانے کے اندر ہم کو پیدا کیا، اور بہرحال جو ہے وہ محمد اور آل محمد کی محبت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی. تو یہ ساری چیزیں ہم کو جو میراث کے طور کے اوپر مل گئیں، اس سلسلے میں پھر ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے. جبکہ آپ غور کریں کہ یہ مستقل طور کے اوپر، چاہے ہمارے فقہاء ہوں، چاہے ہمارے مجتہدین ہوں،
چاہے ہمارے علماء ہوں، سب کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو عقائد کے حوالے سے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ عقائد میں جو ہے وہ ہم خدا کو اگر ایک مانتے ہیں تو یہ وہاں پر ہم دلیل کے طور پہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ہمارا والد جو ہے ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، لہذا جو ہے ہم اس بنا کے اوپر خدا کو ایک مانتے ہیں۔ ہمارا سارا گھر جو ہے خدا کی وحدانیت کا قائل ہے، لہذا جو ہے ہم خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ ہم جو ہیں وہ قرآن کو کلام الہی اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے، پیغمبر کو ہمارے گھر والے ان کی نبوت کے قائل ہیں، لہذا ہم مانیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں قابل قبول ہے۔ ہر انسان سے اس کے متعلق سوال ہوگا کہ جو تم عقیدے رکھتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بہت مضبوط دلیل دوسروں کے لیے اگر نہیں استعمال کر پا رہا ہے، لیکن اپنی ذات کو تو کم از کم مطمئن کر لے، اپنے نفس کو تو کم از کم مطمئن کر لے۔ اس حد تک تو دلیل انسان جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو قرآن کو اگر ہم دیکھیں یا احادیث کو دیکھیں، کثرت کے ساتھ جو ہے وہاں کے اوپر اس جانب جو ہے وہ ابھارا گیا ہے، تحریک کی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی عقل کو ایسے ہی نہ چھوڑ دے۔ مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ قرآن کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کے اوپر شکوہ قرآن کا یہی ہے انسان سے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل کو نہیں استعمال کر رہا ہے۔ سورہ آراف کی آیت ہے، آیت نمبر 179، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن ان دلوں سے یہ سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں کا یہ استعمال نہیں کرتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں لیکن ان کانوں سے یہ سنتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یعنی کیا مقصد ہے کہ آنکھوں کے اوپر کیا پٹی باندھ رکھی ہے؟ بھئی قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں کے اوپر کہ آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن کانوں سے نہیں سنتے۔ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، یہ ہمارے حواس ہیں، آنکھیں، کان، زبان اور جو ہے وہ حس کی قوت، یہ حواس خمسہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی آدھی معلومات کو حاصل کرتے ہیں، جو چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں ان کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس حواس کے ذریعے سے ہم اپنی معلومات کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اب یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس دل ہے لیکن اس دل سے یعنی ذہن ہے، سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں۔ کہ معنی کیا ہے؟ معنی یہی ہے کہ جو فطرت کی آواز ہے، جو ان کے نیچر کی آواز ہے، اس آواز کو سننے کے لیے یہ آمادہ نہیں ہے۔ اگر فطرت کی آواز اور نیچر کی آواز کو سننے کی کوشش کریں تو فطرت ان کی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرو۔ آیت کہتی ہے اولئک کالانعام، ان کی مثال چوپاؤں کی جیسی ہے، بھیڑ بکریوں کی جیسی ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت کا شکار ہیں، یعنی سو رہے ہیں، نہیں پاتا ان کو کہ اللہ نے ان کو کیسا سرمایہ دیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ جو ہے ان لوگوں کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سورہ انفال آیت نمبر 22۔ بدترین لوگ ہیں زمین کے اوپر جو زندہ جاندار رینگنے والے ہیں، ان میں بدترین لوگ وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک کہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔
کس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ یعنی یہ ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دین کے حوالے سے اپنی عقل کو نہیں استعمال کر رہے ہیں. کچھ چیزوں کو لے لیا گیا ہے اور اسی کے اوپر اکتفا کی جا رہی ہے. آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات میں کہنے والا ہوں کہ آپ یہ سوچیے کہ جو ہم کو دین ملا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ گھر سے اپنے ملتا ہے. گھر میں کس سے ملتا ہے؟ اپنی ماں کے ذریعے سے ملتا ہے، اپنی خالہ کے ذریعے سے ملتا ہے، اپنی دادی کے ذریعے سے ملتا ہے، جن کی آغوش کے اندر ہم نے پرورش پائی ہے. تو جیسی ان کی معلومات ہوتی ہے اس معلومات کے مطابق جو ہے ہم کو دین سکھایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کچھ تو حقیقتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کو بتا دی گئی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دنیا کی بھی بہت سی معلومات ہیں کہ جو ہم کو اپنے گھر سے ملتی ہیں، اپنے معاشرے سے ملتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں علم کے اوپر مشتمل نہیں ہیں، جہل کے اوپر مشتمل ہیں، جن کا علمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر وہ معلومات ہمارے ذہن کے اندر جمع بھی ہو گئی ہے تو فرض کیجئے کہ اسکول میں گئے اور کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے اور وہاں کے اوپر اپنے سلسلہ تعلیم کو ہم نے آگے بڑھایا، تو دنیا کے حوالے سے اگر غلط معلومات ہم کو ملی ہے کہیں سے بھی، اس معلومات کے اندر جو ہے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی معلومات کو درست کر لیتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور تھیں، آج بھی جو ہے وہ بہرحال جو ہمارے ساتھ قومیں رہتی ہیں ان کے یہ معتقدات میں سے یہ چیزیں، عقائد میں سے چیزیں کہ مثال کے طور پہ سورج گہن پڑتا ہے اور چاند گہن پڑتا ہے، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ چاند گہن اور سورج گہن جو ہے وہ اصل میں ہوتا یہ کہ ایک دیو جو ہے وہ سورج کو نگل لیتا ہے اور چاند جو ہے کو نگل لیتا ہے. اس بنا کے اوپر جو ہے وہ سورج گہن پڑتا ہے اور چاند گہن پڑتا ہے. لہذا جب بھی سورج گہن اور چاند گہن پڑتا تھا تو ہندوستان کی قدیم تہذیب کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ لوگ جو تھے ڈھول بجانا شروع کر دیتے تھے، طبلے بجانا شروع کر دیتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس ڈھول کی آواز سے اور طبلوں کی آواز سے جو ہے وہ دیوتا جو ہیں گھبرا جائیں گے اور گھبرا کے جو ہے وہ منہ سے جو ہے اپنے چاند کو اگل دیں گے اور سورج کو اگل دیں گے، اور بعد میں جو ہے وہ یہ جو حرکت کی ہے دیوتا نے یہ ختم ہو جائے گی حرکت. اب وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے سورج گہن ہے، ایک مخصوص ٹائم کے لیے چاند گہن ہے. اب وہ چاند جو ہے وہ گہن ختم ہو گیا تو نیچے تو ادھر تو یہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈھول اور تاشے بجانے کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ چاند جو ہے گہن ختم ہوا ہے یا سورج گہن ختم ہوا ہے. تو ایک خرافاتی بات جو ایک معاشرے کے درمیان، ایک سماج کے درمیان رائج تھی. اب وہی افراد اگر یونیورسٹی کے اندر پہنچتے ہیں، کالج کے اندر پہنچتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ریزن کیا ہے چاند گہن کا، سورج گہن کا ریزن کیا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہاں پہ ان کی جو معلومات تھی اس میں اصلاح ہو جاتی ہے. یا مثال کے طور کے اوپر خود میں نے جو ہے وہ یہ چیزیں سنی بھی، اور بہرحال کتاب بعض ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے احادیث کی شکل میں جو ہے یہ چیز آ گئی کہ زمین جو ہے وہ گائے کے سینگ کے اوپر ٹھہری ہوئی. گائے ہے کہ جو پورے اپنے دونوں سینگوں کے اوپر زمین کے وزن کو اٹھائے ہوئے، اور اس کے نیچے وہ جناب جو ہے وہ جو اساطیر ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں کہ مچھلی ہے اور مچھر ہے اور کیا ہے اور کیا ہے یہ ساری چیزیں. اب وہ زلزلہ جو آتا ہے زمین کے اندر تو یہ زلزلہ اصل میں اس لیے آتا ہے، شہرت تھی یہ لوگوں کے درمیان کہ وہ گائے جو ہے وہ اپنے سینگ کو ہلاتی ہے، جنبش دیتی ہے، اس بنا کے اوپر جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے. یہ زلزلے کی حوالے سے یہ ریزن بتایا جاتا تھا. تو اب اگر آپ سوچئے یہ آپ کہ ایک بچہ کہ جب وہ اسکول جاتا ہے اور کالج جاتا ہے تو وہاں کے اوپر اس کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے کا ریزن کیا ہوتا ہے، نہ کہ یہ ریزن کہ جو معاشرے کے اندر اور گھر کے اندر بتایا جا رہا ہے، جو بوڑھی عورتیں جو ہیں بتاتی تھیں کہ اصل میں جو زلزلہ آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے نے اپنے سینگ کو حرکت دی ہے، جنبش دی ہے،
اس بنا کے اوپر جو ہے وہ زلزلہ آیا. تو یہ غلط معلومات جو ہم کو دنیا کے بارے میں تھی، تخلیق کائنات کے بارے میں، یا جو یہاں کے اوپر کائنات کے اندر حادثات ہوتے ہیں مختلف، ان کے حوالے سے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے کہاں کے اوپر؟ یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، کہ جب ہم اپنا سلسلہ تعلیم بڑھاتے ہیں. لیکن دین کی جو معلومات ہم کو گھر سے ملی ہے، اس کے اندر ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی. وہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جو دین کے حوالے سے ہم سن لیتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور وہاں کے اوپر یہ کہیں کہ واقعی یہ بات صحیح بھی ہے، یہ قابل قبول بھی ہے. نہیں، وہاں کے اوپر ہم جو ہے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. افسوس کی چیز یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر حقیقت دین کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، وہاں کے اوپر پھر یہ غور کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ پبلک کیا چاہ رہی ہے، پبلک کا مزاج کیا ہے. پبلک جو ہے وہ بہرحال ہر اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ جس میں عمل جو ہے، عمل کی دعوت نہ دی جائے، آسانی ہو انسان کے لیے. اب سب سے زیادہ آسانی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے گناہ انجام دے، زحمت نہ کرے، مشقت نہ کرے. جبکہ حدیث کے اندر یہ فقرہ ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت سختیوں میں رکھی ہے، جنت کا حصول سختیوں میں رکھا ہے. آسانی کے ساتھ جنت نہیں ملے گی. انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ بہرحال اس کو اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہوگی، اپنی خواہشات جو نفس کے اندر پائی جاتی ہیں ان خواہشات سے مقابلہ کرنا ہوگا، ان کو کچلنا ہوگا. تب جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بہرحال جنت کا کو حاصل کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے حوالے سے اپنی عقل کا استعمال کریں، بغیر عقل کے استعمال کیے ہوئے. کیونکہ ایک سامان اگر ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس سامان سے دکاندار سے ایسے ہی نہیں لے لیتے ہیں، وہاں کے اوپر ٹھوک بجا کے جو ہے اس سامان کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ سامان صحیح ہے یا سامان صحیح نہیں ہے. اور جب جو ہے صحیح ہوتا ہے تب ہم اس سامان کو لیتے ہیں. تو اب دین جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیوں ہم ہر کس و ناقص سے جو ہے دین کو لے لیتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں ہم اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ، کہ جو آج مفہوم توحید جو ہے وہ دھندلا ہوا جا رہا ہے. اتنا زیادہ خرافات کو عام کیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ خرافات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ حقیقت توحید جو ہے وہ تحت الشعاع میں چلی جاتی ہے. پتہ نہیں چلتا ہے کہ واقعا جو ہے پھر توحید کے کیا معنی آئیں گے، صحیح توحید کا مفہوم کیا ہے گا. یہ اسی وقت ہمارے لیے واضح ہوگا کہ خود ہم ایک تو مطالعے کی عادت ڈالیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اور جو صحیح دین شناس ہیں، جو دین کی صحیح معلومات رکھتے ہیں، ان سے جو ہے اس سلسلے میں رجوع کریں. تو برادر عزیز، یہاں کے اوپر بات جو چل رہی تھی، بہرحال درمیان میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آ گئیں کہ جو کہہ لیجیے کہ درد دل تھا اور اخلاقیات سے جن کا ربط ہے. سلسلہ جو چل رہا تھا کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطری طور کے اوپر جو جذبات رکھے ہیں، جیسے کہ انسان جو ہے فطری طور کے اوپر فائدے کا طلبگار ہوتا ہے. نیچر میں اس کی یہ چیز ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے. انسان فطری طور کے اوپر باکمال افراد کو پسند کرتا ہے. فطری طور کے اوپر اس کے اندر جو ہے دین کی تشنگی پائی جاتی ہے، وہ دین کو تک پہنچنا چاہتا ہے. تو بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آرام طلب ہوتے ہیں، تو وہ تو بھائی یہ کہہ دیں گے کہ ہم جو ہے دین کے متعلق کیا تحقیق کریں، کیا ریسرچ کریں، کیا ضرورت ہے ہم دین کے متعلق ریسرچ کریں اور تحقیق کریں. اور اگر دین کے متعلق ہم نے ریسرچ کری، تحقیق کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی آزادی کو ختم کر دیں، محدودیت جو ہے وہ دین پیدا کر دے گا.
اور اس محدودیت کو ہم بہرحال جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں، ہر منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں. دین کہتا ہے کہ نہیں، ہر جگہ جو ہے اپنی آنکھوں کو تم نہیں استعمال کر سکتے. زبان جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے چلنا ہم چاہتے ہیں کہ چلائیں. دین کہتا ہے کہ نہیں، ہر جگہ جو ہے زبان کو آپ نہیں چلا سکتے. کان جو ہے وہ ہم اپنے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو سننا چاہتے ہیں. دین کہتا ہے کہ نہیں، ہر اس چیز کو آپ نہیں سنیں گے کہ جو آپ کی روح کو آلودہ کر دے، جو آپ کے نفس کو پست کر دے، جو نفس کی بلندی ہے اس بلندی کو ختم کر دے. ایسی چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے. ایسی کسی چیز کو نہیں سنیں گے کہ جو سننے کے بعد آپ اپنے ہوش و حواس کو گنوا بیٹھیں، مست ہو جائیں. ایسے کسی آواز کو نہیں سننا ہے کہ جو آپ سے آپ کی عقل کو چھین لے، آپ کو گناہ کی راہ کے اوپر گامزن کر دے. تو وہ لوگ کہ جو آرام طلب ہیں، وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دین کے متعلق کیوں معلومات حاصل کریں، کاہے کے لیے دین کے متعلق جو ہے اپنی عقل کو زحمت دیں. اگر دین کی معرفت ہم نے حاصل کر لی تو ہمارے لیے محدودیت پیدا ہو جائے گی، ہماری آزادی ختم ہو جائے گی. ایسے لوگوں کی مثال اس نادان بچے کی جیسی ہے کہ جو نادان بچہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ تلخ دوا مجھ کو پلا دے گا، وہ دوا پلائے گا کہ جس کا مزہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا ہے. کیا کیا جائے گا ایسے بچے کے لیے؟ کیا اس کو اس کے مرض کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کی اس ضد کو جو ہے وہ مان لیا جائے گا یا نہیں؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. وہ افراد کہ جو کہہ رہے ہیں کہ دین کے متعلق ہم کو معلومات نہیں حاصل کرنا ہے، ریسرچ نہیں کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے. اگر دین کے متعلق ہم نے تحقیق کی، دین کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کری، تو ہمارے لیے محدودیت پیدا ہو جائے گی، ہماری آزادی ختم ہو جائے گی. ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. ان کی مثال اس بچے سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہ بچہ تو نہ عقل نہیں رکھتا ہے، اس بنا کے اوپر جو ہے وہ دوا سے بھاگ رہا ہے، اپنے علاج کے لیے آمادہ نہیں ہے. لیکن یہ وہ ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے. وہی ایسے ہی لوگوں کی قرآن مذمت کرتا ہے کہ اولئک کالانعام، ان کی مثال جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی جیسی ہے. انعام بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں، چوپاؤں کو کہتے ہیں کہ ان کی جیسے ہیں یہ. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو اللہ نے شعور نہیں دیا ہے، صرف ان کے پاس جذبات اور احساسات ہیں. جناب امیر کا ایک فقرہ ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نقل کیا تھا کہ مجھ میں اور پھر اس جانور میں کیا فرق رہ جائے گا کہ جو کھاتا رہتا ہے اور اس کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کو اپنی عاقبت اور اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے کہ جتنا زیادہ وزن اس کے جسم کا بڑھے گا اتنی ہی جلدی وہ قصاب کی چھری کے نیچے آ جائے گا. تو اگر ایک انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے اور زندگی کی غلط تفسیر کر رہا ہے، زندگی کے غلط معنی بیان کر رہا ہے کہ زندگی یعنی عیش و عشرت کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا کے اندر، زندگی یعنی مکمل آزادی، زندگی یعنی اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ زندگی کی تفسیر کر رہا ہے. جس کے پاس صحیح آئیڈیالوجی نہیں ہے دنیا کے حوالے سے، جس کے پاس صحیح جو ہے تصور نہیں ہے، تو ایسے انسان کے درمیان اور جانور کے درمیان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے کہ جو صرف کھانے اور پینے کی جانب توجہ دے رہا ہے. اور تو اگر میں بھی اسی جانور کا جیسا بن جاؤں کہ شکم سیری کے حوالے سے غور و فکر کروں کہ کس طرح سے اپنا پیٹ بھرا جائے، غور نہیں کرنا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، مال حلال ہے یا مال حرام ہے، پاک و پاکیزہ کھانا ہے نجس کھانا ہے.
اس کو مجھے کھانا چاہیے یا اس کھانے کو مجھے نہیں کھانا چاہیے، اس مال کو مجھے استعمال کرنا چاہیے یا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ذہن کے اندر یہ سوالات نہیں آ رہے ہیں، تو ایسا انسان پھر جانور کے مانند ہو جاتا ہے، مگر جانور سے بھی بدتر، قرآن کہتا ہے جانور سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، بلکہ یہ جو ہیں وہ ہیں کہ جو غفلت کا ثبوت دے رہے ہیں، اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، دین کے حوالے سے اپنی معلومات کو بڑھائے۔ اچھا ابھی آپ ایک چیز یہاں کے اوپر اور واضح کر دی جائے کہ آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہوگی، آیت الکرسی کے اندر یہ آیت جو ہے وہ یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کی زور و زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کی بہت سے لوگ جو ہے بہت غلط جو ہیں وہ تفسیر کرتے ہیں اور غلط معنی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں، اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے کہنے والے کہ نماز پڑھو؟ روزہ نہیں رکھتا ہے، اس سے کہا جائے بھائی کیوں نہیں روزہ رکھتے ہو؟ جب تم صحت مند ہو، تم کو کوئی بیماری نہیں ہے، تم مسافر بھی نہیں ہو، تو تم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، آپ اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر اسلامی عقائد، اسلامی احکام، اسلامی قانون کو پرکھیں اور جانچیں۔ اگر آپ کی عقل جو ہے تائید کر رہی ہے قبول کر لیجیے، نہیں تائید کر رہی ہے تو دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے کہ نہیں تم کو اسلام کو قبول ہی کرنا ہے، اگر نہیں قبول کرو گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو خوف کی بنیاد کے اوپر عقیدہ جو ہے حاصل کیا جائے، قطعاً اسلام نے اس کی تائید نہیں کری ہے۔ لا اکراہ فی الدین، بھائی آپ ایک ملک کے سٹیزن بننا چاہتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس ملک کے سٹیزن بنے، شہری بنے، آپ کو پورا پورا اختیار ہے، چاہے تو آپ جو ہے وہ جو ہے شہریت کو حاصل کریں، چاہے شہریت کو حاصل نہ کریں۔ ویسے ہی مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، آپ مکمل طور کے اوپر آزاد ہیں۔ لیکن جب آپ دین کے اندر داخل ہو چکے ہیں، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جتنے اسلامی قوانین ہیں ان قوانین کے اوپر آپ کو عمل پیرا ہونا پڑے گا، ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ جب تک کہ کسی ملک کے شہری نہیں بن رہے ہیں اس وقت تک کہ آپ مکمل آزاد ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے ارادے اور اختیار سے وہاں کی سٹیزن شپ لی، آپ نے وہاں کی شہریت کو لیا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہاں کے قوانین کے اوپر عمل پیرا ہوں، ان قوانین کی آپ پھر مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرانس میں تھے اور عاشور کے دن وہاں پر جو ہے ان کے چند معتقدین نے جو ہے ایک بکرا ذبح کیا۔ اچھا بھائی فرانس اور جو دیگر ممالک ہیں وہاں کے اوپر گھروں کے اندر جو ہے وہ جانور کو نہیں ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص گورنمنٹ کی جانب سے جگہ ہوتی ہے کہ جہاں کے اوپر جائیے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہاں کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ ذبح کر لیا کہ بھئی کون آ رہا ہے حکومت کا آدمی، اور پھر جو ہے وہ گوشت پکا تو امام خمینی کے سامنے جب پیش کیا گیا تو امام نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ کیا حرج ہے، کیا وہ جو ہے آپ کو اعتراض ہے اس حکومت اور اس ملک کے اس قانون کو ماننے میں کہ جو اسلامی قوانین سے حکم نہیں ٹکرا رہا ہے؟ یعنی امام کی زندگی کے اندر جو ہے یہ پہلو
ثبت کیا گیا ہے اور بالکل واضح اور روشن ہے کہ امام نے وہ گوشت کی جو پکا تھا، جو بکرا کاٹا گیا تھا وہاں کے اوپر، اور اس کا بعد میں جو گوشت پکا تو امام نے اس گوشت کو کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک فقیہ کا عمل ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے ایک ملک سے جب معاہدہ کیا ہے، اس سے امان کی درخواست کی ہے، اس نے مجھ کو پناہ دی ہے، تو اب لازم ہے کہ اس کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر ہم کو عمل پیرا ہونا ہے گا۔ تو ویسے ہی مسئلہ ہے کہ جب تک انسان اسلام کے اندر نہیں آیا ہے مکمل آزاد ہے۔ بھئی جو ایک مسلمان نہیں ہے اس سے نہیں یہ کہا جائے گا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، تم جو ہے حج کیوں نہیں کرتے، تم خمس و زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو، تم جو ہے حجاب کیوں نہیں کرتے ہو، تم وہ دیگر چیزیں کیوں نہیں کرتے ہو۔ لیکن جب اسلام میں آ چکے ہیں، دین کے اندر آ چکے ہیں، تو پھر وہاں کے اوپر یہ کہنا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں پائی جاتی، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ جب تک کہ اسلام نہیں قبول کیا ہے اس وقت تک کے تو آزادی ہے کہ چاہے مانے اور چاہے نہ مانے، لیکن جب اسلام میں آ چکے ہیں تو سارے قوانین، کسی بھی قانون کے متعلق چوچرا کرنا کہ ایسا کیوں ہے، ہماری عقل میں نہیں آتا ہے، ہم نہیں مان سکتے، نہیں، وہاں کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، ہم اس قانون کو نہیں مان سکتے۔ ہم کو عقائد کے حوالے سے مکمل آزادی دی گئی ہے کہ بھئی عقائد میں آپ اپنی عقل کو استعمال کیجئے، جتنے بھی عقائد ہیں، اصول دین جتنے ہیں، ان میں اپنی عقل کو استعمال آپ کو کرنا ہے۔ وہاں کے اوپر جو ہے عقل کو استعمال کر کے دلیلیں جو ہیں اصول دین کے اوپر قائم کیجئے، لیکن فروع دین کے اندر کہ بھئی روزہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس وقت عربوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایک وقت بھوکے رہیں اور ایک وقت جو ہے وہ کھائیں، اس لیے جو ہے اللہ نے معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے اوپر جو ہے روزہ رکھا گیا تھا۔ خمس اور زکوٰۃ اس لیے عائد کیا گیا تھا تاکہ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کی جا سکے۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس قسم کا جو ہے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے ایسے ریزن تلاش کرنا جو سراسر غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بہرکیف درس کو جو ہے وہ یہیں کے اوپر جو ہے وہ عقائد کا جو درس ہے وہ روک رہا ہوں، فقہ کے کچھ مسئلے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سوالات اور جوابات کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ جو سوالات موضوع سے ربط رکھتے ہیں ان سوالات کی جانب جو ہے وہ آیا جائے۔ ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی فقہ میں تقلید کے احکام کے حوالے سے، تقلید کی تعریف بیان کی جا چکی اور مجتہد کے سے فتویٰ کیسے حاصل کیا جائے گا اس کو بھی بیان کیا جا چکا، اور ایک مجتہد کے شرائط کیا ہے، کس کی تقلید کی جائے گی اس کو بھی بتایا جا چکا آپ کے سامنے۔ ایک آج جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ جو اشارہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ تقلیدی کے حوالے سے ہے کہ جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو تو چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی انسان جو ہے اس کو اگر کسی مجتہد کی جس کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ یہ پتا چلے کہ آپ اس کا فتویٰ چینج ہو گیا ہے، اس نے جو ہے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا ہے۔ دیکھیے فتویٰ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، بھئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مستقل طور کے اوپر جو ہے ریسرچ کے میدان میں ہے، تحقیق کے میدان میں ہے، تو وہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ جہاں کے اوپر نظر آیا ہے کہ پہلے جو ہے کچھ اور نظریہ تھا، بعد میں جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ تبدیل ہو گیا نظریہ، تو وہی بات جو ہے وہ یہاں کے اوپر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے تو وہ جو کتاب میں لکھے ہوئے فتوے ہیں اسی پر وہ عمل کرتا رہے گا، اور اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو
تو چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم اسے معلوم نہ ہو، تو لازم ہے کہ وہاں پر اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز آئی ہے کھانے کے لیے، مجھ کو نہیں پتا ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو شرعی طور کے اوپر ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم کو نہیں پتا ہے کہ یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو تم کو یہاں پہ احتیاط کرنا ہے۔ یعنی احتیاط کے معنی کیا ہے؟ کہ نہیں کھانا ہے اس چیز کو۔ یا مثال کے طور کے اوپر سڑک کے اوپر ایک مال پڑا ہوا دیکھا ہے، مجھ کو نہیں پتا ہے کہ کسی کا مال اگر سڑک کے اوپر پڑا ہوا ہے تو کیا میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو اس مال کو میں اٹھا سکتا ہوں اور اٹھا کر اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ شریعت یہاں کے اوپر کیا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، یعنی اس قسم کا مسئلہ پیش آیا ہے کہ جس کا اسے حکم معلوم نہ ہو، تو لازم ہے کہ احتیاط کرے۔ یعنی اب احتیاط کے معنی یہاں کے اوپر کیا ہے؟ احتیاط کے معنی یہاں کے اوپر یہ ہے کہ ہم کو پھر اس مال سے پرہیز کرنا ہوگا، نہیں اٹھانا ہے، کہ ہم کو نہیں پتا ہے یہاں کے اوپر کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ جب تک کہ شریعت کا مسئلہ واضح نہ ہو، اس وقت تک کے عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بھئی ایک چیز ہے کہ جس کے متعلق ہم کو پتا ہے کہ یہ کھانا جائز ہے، شریعت کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو کھا لیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کے متعلق نہیں پتا ہے کہ جائز ہے کھانا یا ناجائز ہے کھانا، تو وہاں پر احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط یعنی نہیں کھانا ہے۔ ایک چیز پڑی ہوئی ملی ہے، نہیں پتا ہے کہ یہ جو پڑی ہوئی چیز ملی ہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ وہاں کے اوپر اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیا جائے، نہ اٹھایا جائے، اس سے کو اپنے استعمال میں نہ لایا جائے۔ اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے کہ اگر ایک مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط لگائے، مثلا یہ کہے کہ نجس برتن پانی میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ احتیاط جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فقہ کی زبان میں احتیاط جو ہے 2 معنی میں آئی ہے، یا تو احتیاط احتیاط مستحب ہوتی ہے یا احتیاط احتیاط واجب ہوتی ہے۔ اب آپ مثال کے طور کے اوپر یہاں کے اوپر دیکھیں کہ اگر ایک مجتہد نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک برتن کو کور کے پانی میں، مثال کے طور پہ 500 لیٹر پانی ہے، ایک جگہ کے اوپر بھرا ہوا ہے، اس 500 لیٹر پانی کے اندر آپ نے نجس کپڑے کو ڈال دیا، تو مجتہد یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے جو ہے ایک بار اس کپڑے کو یا اس برتن کو کہ جو نجس ہے وہاں پہ دھو لیا تو یہ کافی ہے، اس کی نجاست دور ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ ایک بار کے بجائے 3 بار جو ہے آپ اس کو دھوئیں، یعنی یہ احتیاط کیا ہے؟ یعنی مستحب ہے، اچھا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس پہ عمل کریں اور اگر چاہیں تو اس پہ عمل نہ کریں۔ تو یہ فتاوی کے اندر جو احتیاط ہوتی ہے، اس احتیاط کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ایک جگہ پہ احتیاط مستحب ہے اور ایک جگہ کے اوپر احتیاط جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر احتیاط مستحب ہے اس احتیاط کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کہ جب اگر مجتہد نے فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ایک بار دھو لیا تو کافی ہے، لیکن اگر 3 بار دھویا جائے تو یہ احتیاط کے طور پہ اچھا ہے، مستحب ہے، تو اس کو ہم ترک بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال مسائل کے حوالے سے جو کمی مسئلے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، انشاءاللہ جو ہے، اور اگر کچھ ضرورت ہوئی، وقت میں گنجائش رہی تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اور بھی مسئلوں کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔
اور بہرکیف درس کو جو ہے یہیں کے اوپر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ دوستان عزیز سے گزارش ہے کہ